بارش کی بوندیں آسمان سے یوں گر رہی تھیں جیسے کوئی پرانا دکھ دھلنے آیا ہو۔ شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے باہر ٹپکتی چھت اور مٹی سے بھرے گملے پڑے تھے۔ اس گھر میں رہتی تھی ایک بوڑھی ماں جس کے چہرے پر جھریوں کا جال ضرور تھا، مگر ان جھریوں میں محبت کی وہ روشنی تھی جو کسی چراغ میں نہیں ملتی۔ اس ماں کا نام رخسانہ بی بی تھا۔ اس کا بیٹا حمزہ اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ باپ برسوں پہلے دنیا سے چلا گیا تھا اور اس کے بعد رخسانہ بی بی نے دن رات محنت کر کے سلائی مشین پر کپڑے سی کر اپنے بیٹے کو پڑھایا، پالا اور بڑا کیا۔ حمزہ ایک ذہین لڑکا تھا، خواب دیکھتا تھا بڑے بننے کے، اپنی ماں کے لیے ایک اچھا گھر خریدنے کے، اس زندگی سے نکلنے کے جو غربت کی زنجیروں میں جکڑی تھی۔ رخسانہ بی بی ہر صبح اسے اسکول کے دروازے تک چھوڑنے جاتی، واپس آتے ہوئے دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کے قدموں کو کامیابی کی طرف بڑھا دینا۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ میٹرک میں پورے ضلع میں پوزیشن ہولڈر بنا۔ اسکول کے اساتذہ نے کہا، رخسانہ بی بی آپ کا بیٹا بہت آگے جائے گا۔ ماں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر دل میں ایک خوف بھی، کہیں یہ آگے بڑھنے کی دوڑ اسے ماں سے دور نہ کر دے۔ پھر وہ دن آیا جب حمزہ کو شہر کی بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ ملی۔ رخسانہ بی بی نے اس کی فیس کے لیے اپنی پرانی چوڑیاں بیچ دیں۔ وہ کہتی رہی، یہ زیور مجھے نہیں تمہارے نصیب کو سجائے گا بیٹا۔ حمزہ نے شہر کا رخ کیا، وہ جا رہا تھا امیدوں سے بھرے دل کے ساتھ۔ جاتے وقت ماں نے قرآن مجید سر پر رکھا، اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، بیٹا جہاں بھی جا نماز نہ چھوڑنا اور اپنی ماں کی دعا ساتھ لے جانا۔ وقت گزرتا گیا، شہر کی چمک دمک نے حمزہ کو بدلنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ روز فون کرتا، اب ہفتوں گزر جاتے مگر ماں کی آواز نہیں سنتا۔ رخسانہ بی بی دن رات فون کے پاس بیٹھی رہتی، ہر گھنٹی پر چونک جاتی، کبھی خود ہی کال ملا دیتی، حمزہ بیٹا خیریت ہے نا، کھانا وقت پر کھا لینا، اور دوسری طرف سے بس اتنا جواب آتا، امی مصروف ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ ماں کے دل پر خنجر چلتا، مگر وہ پھر بھی دعا دیتی، اللہ تمہیں مصروف رکھے خوشیوں میں۔ شہر میں حمزہ نے نوکری شروع کر دی، اب وہ بڑا افسر بن چکا تھا۔ عالی شان دفتر، قیمتی کپڑے، نئے دوست، ماں کا فون اب شاید اس کی دنیا میں بوجھ لگنے لگا تھا۔ ایک دن ماں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بیٹا کبھی وقت ملے تو آ جانا، بہت دن ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے۔ حمزہ نے کہا، امی ابھی چھٹیاں نہیں مل رہی، جب ہوئیں تو ضرور آؤں گا۔ رخسانہ بی بی نے فون بند کیا، دل میں ایک خلا سا محسوس ہوا۔ اب وہ روز شام کو دروازے پر بیٹھ جاتی، لوگوں کے گزرنے کی چاپ سنتی، شاید کہیں ان قدموں میں اس کے بیٹے کے قدموں کی آہٹ ہو۔ مگر ہر دن ویسا ہی گزرتا، تنہائی اور خاموشی میں لپٹا ہوا۔ محلے والے کہتے، رخسانہ بی بی آپ شہر کیوں نہیں جاتی بیٹے سے ملنے؟ وہ مسکرا کر کہتی، بیٹے کے گھر ماں نہیں جاتی، ماں کے گھر بیٹا آتا ہے۔ ایک دن خط آیا، ڈاکیا بولا، آپ کے بیٹے نے بھیجا ہے۔ رخسانہ بی بی کی آنکھوں میں خوشی تیر گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر چیک کیا تھا، 10,000 روپے کا۔ خط میں لکھا تھا، امی یہ رقم آپ کے لیے ہے، اب آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ رخسانہ بی بی خط کو سینے سے لگا کر رونے لگی، بیٹا ماں کو روپے نہیں، تیری ایک جھلک چاہیے تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، رخسانہ بی بی بیمار ہونے لگی۔ کمزور ہاتھ اب سوئی نہیں پکڑ سکتے تھے، کھانسی کے دورے، کمزور جسم اور آنکھوں میں انتظار۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ اٹھتی، قرآن کھول کر کہتی، یا اللہ بس ایک بار میرا بیٹا میرے سامنے آ جائے، پھر چاہے مجھے بلا لینا۔ ادھر شہر میں حمزہ کی زندگی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ ایک دن دفتر میں اسے خبر ملی، حمزہ صاحب کوئی گاؤں سے آیا ہے، کہہ رہا ہے آپ کی ماں بہت بیمار ہے۔ حمزہ نے سر اٹھایا، ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا، پھر کہا، ابھی مصروف ہوں، شام تک دیکھتا ہوں۔ شام گزری، رات گزری، اور اگلی صبح وہ فون آیا جس نے سب بدل دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے رو رو کر کہا، حمزہ بھائی آپ کی امی نہیں رہی۔ دنیا جیسے رک گئی، وہ لمحہ جیسے کانوں میں پتھر بن کر گرا۔ حمزہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، اس نے فوراً سفر کیا، گاؤں پہنچا۔ جب دروازہ کھولا تو وہی پرانا گھر، وہی ٹپکتی چھت، مگر اب صحن میں چادر سے ڈھکی ماں خاموش لیٹی تھی۔ اس نے قریب جا کر ماں کے پاؤں چھوئے، مگر وہ ٹھنڈے تھے۔ وہ روتا رہا، چیختا رہا، امی میں آ گیا ہوں، آنکھیں کھول لو نا امی، مگر جواب میں بس خاموشی تھی۔ پاس بیٹھی ایک ہمسایہ عورت بولی، بیٹا جاتے جاتے وہ تمہارا نام لے رہی تھی، کہیں رہی تھی حمزہ آئے تو کہنا، ماں ناراض نہیں تھی۔ حمزہ نے ماں کے ہاتھ پکڑے، ان ہاتھوں میں اب زندگی نہیں رہی تھی، مگر قربانیوں کی خوشبو تھی۔ اس نے ماں کی چادر کو چوم لیا، وہی چادر جس سے وہ بچپن میں سردیوں میں لپٹا کرتا تھا۔
اس کے دل میں طوفان مچ گیا۔ وہ سوچنے لگا میں نے دولت پائی، شہرت پائی، مگر جس کے لیے یہ سب کرنا چاہتا تھا وہ تو چلی گئی۔ ماں کی تدفین کے بعد وہ راتوں کو جاگتا، وہی گھر، وہی چپ، مگر اب ماں کی سانسوں کی آواز نہیں تھی۔ ایک دن اس نے ماں کی پرانی سلائی مشین کے نیچے ایک چھوٹا سا لفافہ دیکھا، اس میں ایک خط تھا۔ اس نے کھولا تو لکھا تھا، میرے پیارے حمزہ، اگر کبھی یہ خط تمہیں ملے تو سمجھنا کہ ماں اب دنیا میں نہیں۔ بیٹا، میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ شکایت کی، بس اتنا چاہا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر یاد رکھنا، ماں کی دعائیں تب تک چلتی ہیں جب تک بیٹا ماں کو یاد رکھتا ہے۔ اگر کبھی زندگی تمہیں تھکا دے تو اپنے ماتھے پر میری چادر رکھ لینا، سکون مل جائے گا۔ حمزہ کے آنسو خط پر گرتے گئے، اس نے وہ چادر اپنے سر پر رکھی اور برسوں بعد اسے وہ سکون ملا جو دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر بھی نہیں ملا تھا۔ اس دن سے وہ بدل گیا۔ اس نے ماں کے نام پر ایک چھوٹا سا اسکول کھولا جس میں غریب بچوں کو مفت تعلیم ملنے لگی۔ وہ کہتا تھا، یہ میری ماں کی دعا ہے جو اب بھی میرے سر پر ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، حمزہ صاحب، آپ نے اپنی زندگی بدل لی۔ وہ مسکرا کر کہتا، نہیں، میری ماں کی چادر نے مجھے بدل دیا۔ وقت گزرتا رہا مگر اس چادر کی خوشبو کبھی ختم نہ ہوئی۔ وہ خوشبو جو ماں کے پیار کی ہوتی ہے، جو کبھی نہیں مٹتی، جو مر کر بھی زندہ رہتی ہے۔ حمزہ کے لیے وہ رات آخری سکون والی رات تھی جس میں اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ماں کے نام کر دیا۔ جب سورج نکلا تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، میں نے دیر کر دی، مگر اب اور کسی دیر نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ماں کے پرانے گھر کے در و دیوار کو دیکھا، وہی سلائی مشین، وہی چھوٹا سا قرآن، اور کونے میں رکھا وہ صندوق جس میں ماں کے کپڑے اب بھی موجود تھے۔ اس نے ماں کے کپڑوں کو سینے سے لگایا، ان میں سے وہی خوشبو آ رہی تھی، قربانی کی، محبت کی، دعا کی۔ اسی دن سے اس نے ماں کے نام پر رخسانہ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا۔ مقصد صرف ایک تھا، غریب بچوں کو وہ موقع دینا جو کبھی اس کی ماں نے اسے دیا تھا۔ وہ اسکول کھولنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگا۔ محلے کے لوگ حیران تھے کہ وہی حمزہ جو برسوں شہر کی دنیا میں گم رہا، آج ہر گلی میں لوگوں کے پاس جا جا کر مدد مانگ رہا ہے۔ لیکن حمزہ اب بدل چکا تھا۔ وہ اب جھکنے میں شرم نہیں محسوس کرتا تھا، کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ ماں کے راستے پر چلنے والے کبھی گرتے نہیں، وہ صرف جھکتے ہیں، اور جھکنے والا کبھی ٹوٹتا نہیں۔ کچھ ہفتوں کی محنت کے بعد ایک پرانا عمارت نما گھر اسکول میں بدلنے لگا۔ دیواروں پر سفیدی کی خوشبو، بینچوں کی کرسیوں پر بچوں کی مسکراہٹ، اور سب سے اوپر لگا ایک تختہ، ماں کی چادر اسکول۔ حمزہ نے اسکول کا نام اپنی ماں کی سب سے قیمتی اساس پر رکھا تھا، وہ چادر جو ہمیشہ اسے سکون دیتی تھی۔ ابتدائی دنوں میں صرف 6 بچے آئے، ان میں سے ایک بچی زینب بہت خاموش اور خوف زدہ تھی۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ وہ باقی بچوں سے الگ ہے۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تم اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ زینب نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، میرے ابو مزدور ہیں، امی بیمار ہیں، ابو کہتے ہیں پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ سوچنے لگا، یہی تو وہ بات تھی جو کبھی لوگوں نے اس کی ماں سے بھی کہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، پڑھنے سے پیٹ نہیں مگر نصیب بدلتا ہے۔ تم پڑھو بیٹا، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ دن گزرتے گئے، اسکول کی شہرت پھیلنے لگی۔ اب 50 سے زائد بچے وہاں پڑھنے آنے لگے۔ حمزہ ہر صبح آتا، بچوں کے لیے ناشتہ بنواتا، ان کے بستے چیک کرتا۔ اس کے لیے یہ اسکول صرف ایک ادارہ نہیں، ایک عبادت بن گیا تھا۔ ہر روز جب وہ اسکول کی دیواروں پر ماں کا نام دیکھتا تو دل کہتا، امی، میں نے آپ کی چادر کو زندہ رکھا ہے۔ ایک دن شام کے وقت جب اسکول بند ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا تھیلا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا، میں سلائی کا کام کرتی ہوں، سنا ہے آپ غریب بچوں کے لیے کپڑے بنواتے ہیں، میں چاہتی ہوں میں بھی سی دیا کروں۔ حمزہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ عورت بالکل ویسی تھی جیسے برسوں پہلے اس کی ماں تھی، چہرے پر وہی تھکن، وہی محنت، مگر دل میں محبت۔ اس نے فوراً کہا، امی جی، آپ کل سے آ جائیے، یہ جگہ آپ کی بھی ہے۔ عورت مسکرا کر بولی، بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم جیسے لوگ ہی ماں کی دعا کا جواب ہوتے ہیں۔ کچھ مہینوں بعد اسکول ایک چھوٹے ادارے سے ایک بڑی مثال بن گیا۔ ٹی وی چینلز پر خبریں چلنے لگیں، ایک بیٹے نے اپنی ماں کی یاد میں غریب بچوں کے لیے امید کا چراغ جلایا۔ لوگ آ کر اسکول دیکھتے، تصویریں بناتے، مگر حمزہ کے لیے سب سے بڑی تصویر وہ تھی جو اس کے دل میں تھی، اس کی ماں کی مسکراہٹ۔ ایک دن زینب کی ماں اسکول آئی، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں دعائیں، بولی، حمزہ صاحب، میری بیٹی اب پڑھنا چاہتی ہے، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، میں غریب ہوں مگر اس کا خواب آپ نے بدل دیا۔
حمزہ نے زینب کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ جب خواب نہیں، یہ دعا ہے، اور دعا جب ماں کے دل سے نکلے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، اسکول اب ماں کی چادر فاؤنڈیشن کے نام سے ملک بھر میں مشہور ہو گیا۔ حمزہ اب خود بچوں کو پڑھاتا، ان کی کہانیاں سنتا، ان کے آنسو پوچھتا، لیکن جب کبھی وہ تھک جاتا، خاموش ہو جاتا، تو وہ ماں کی چادر نکال لیتا، اپنے کندھوں پر ڈال لیتا اور یوں محسوس کرتا جیسے ماں اب بھی کہہ رہی ہو، بیٹا تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ایک دن اسکول کے صحن میں ایک تقریب رکھی گئی، درجنوں بچے، ان کے والدین، میڈیا، سب موجود تھے، سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، حمزہ صاحب آپ کو کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ کو ماں کا بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں؟ حمزہ نے لمحہ بھر کو آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، ماں کا بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کو زندہ رکھے، چاہے وہ دنیا میں نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماں کی چادر اپنے کندھے پر رکھی، آنکھیں بند کیں اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ شاید کہیں اوپر جنت کے کسی کونے میں رخسانہ بی بی نے بھی تب مسکرا کر کہا ہوگا، میرا بیٹا آخر کار واپس آ گیا۔ وقت گزرتا گیا، سال ایک ایک کر کے گزرتے گئے، ماں کی چادر اسکول اب ایک مکمل ادارہ بن چکا تھا۔ سینکڑوں بچے وہاں پڑھنے آتے، کچھ غریب مزدوروں کے بیٹے، کچھ بیواؤں کی بچیاں اور کچھ یتیم جو صرف ایک آس لیے آتے تھے کہ شاید یہاں کوئی انہیں اپنائے، کوئی ان سے کہے، بیٹا تم بھی کسی کے خواب ہو۔ ان بچوں میں زینب بھی تھی، جو اب اسکول کی سب سے ذہین طالبہ بن چکی تھی۔ وہ ہر امتحان میں نمایاں نمبر لاتی۔ جب بھی حمزہ اس کے کمرے میں جاتا تو دیکھتا کہ وہ دیوار پر لگی ماں کی تصویر کے نیچے بیٹھ کر پڑھ رہی ہے۔ ایک دن حمزہ نے پوچھا، زینب تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو بیٹا؟ زینب نے مسکرا کر کہا، حمزہ صاحب میں ڈاکٹر بن کر ان ماؤں کا علاج کرنا چاہتی ہوں جو غربت میں بیمار ہو جاتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی ماں علاج کے لیے درد بردر نہ پھیرے۔ حمزہ کے دل میں ایک لہر سی اٹھی، وہ خاموش ہو گیا کیونکہ اسے لگا جیسے اس کی ماں رخسانہ بی بی خود زینب کے لہجے میں بول رہی ہو۔ وقت گزرا، زینب نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، اسکالرشپ ماں کی چادر فاؤنڈیشن سے ملی تھی۔ اس دن جب زینب نے کالج کی پہلی صبح ماں کی تصویر کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے دل میں کہا، اللہ پاک میری کامیابی اس سکول کی ہر ماں کے نام ہو جو اپنی بھوک چھپا کر اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ 4 سال کی محنت کے بعد زینب ڈاکٹر بن گئی۔ جس دن اس نے سفید کوٹ پہنا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے وہ کوٹ ماں کی تصویر کے سامنے رکھ کر کہا، امی میں کامیاب ہو گئی۔ جب حمزہ کو یہ خبر ملی وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، امی دیکھیں آپ کی دعا نے ایک اور بچے کی زندگی بدل دی۔ اب ماں کی چادر فاؤنڈیشن نے ایک نیا قدم اٹھایا، رخسانہ کلینک، جہاں ڈاکٹر زینب ان ماؤں کا مفت علاج کرنے لگی جو کبھی غربت کے باعث اسپتالوں کے باہر بیٹھ جاتی تھیں۔ وہ ان کے زخموں پر مرہم لگاتی، ان کے بچوں کو دودھ دیتی، ان کے دکھ سنتی، ہر مریض کو دیکھ کر کہتی، ماں صرف جسم سے نہیں دل سے بیمار ہوتی ہے، اور دل کا علاج صرف محبت سے ہوتا ہے۔ ایک دن کلینک میں ایک کمزور بوڑھی عورت آئی، اس کے ہاتھ میں پرانی سلائی مشین کا بیگ تھا۔ زینب نے اسے دیکھتے ہی کہا، امی آپ یہاں کیسے آئیں؟ عورت نے تھکے لہجے میں کہا، بیٹی مجھے کوئی نہیں کہتا امی، بس تم نے کہہ دیا تو لگتا ہے جیسے زندگی واپس آ گئی ہو۔ زینب نے اس کے پاؤں دبائے، دوائیں دیں اور خاموشی سے دل ہی دل میں ماں کو یاد کیا۔ اس رات وہ حمزہ کے پاس گئی اور بولی، حمزہ صاحب میں چاہتی ہوں ہم ایک ایسا پروگرام شروع کریں جس میں غریب ماؤں کو سلائی سکھائی جائے تاکہ وہ خود دار بن سکیں۔ حمزہ نے کہا، زینب تم نے وہ سوچ لی جو میری ماں چاہتی تھی، ہم کل سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یوں ماں کی چادر فاؤنڈیشن کے نیچے رخسانہ ہنر کمرہ قائم ہوا۔ اب ہر کمرے میں درجنوں عورتیں بیٹھ کر سلائی کرتی تھیں، ان کے چہروں پر سکون تھا، کوئی کپڑے سی رہی تھی، کوئی قرآن کی آیت لکھ رہی تھی، کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ ہر طرف سے ایک ہی جملہ سنائی دیتا تھا، ماں کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ ایک دن حمزہ کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا، ذیابطیس اور دل کی بیماری ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، مگر وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ روز اسکول آتا، بچوں سے ملتا، ماں کی چادر کے نیچے بیٹھتا۔ ایک دن شام کے وقت جب وہ اسکول کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو زینب نے پوچھا، حمزہ صاحب کبھی افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے لگا دی؟ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، افسوس نہیں بیٹا، یہ زندگی میری نہیں تھی، یہ تو ماں کی تھی، میں نے صرف اسے واپس کر دی۔
کچھ دن بعد جب صبح ہوئی، اسکول کے دروازے پر ہجوم تھا، بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حمزہ اب دنیا میں نہیں رہا تھا۔ وہ رات کو ماں کی چادر اوڑھ کر سویا اور نیند میں ہی چلا گیا۔ چہرے پر سکون تھا، جیسے کسی نے برسوں بعد اپنی ماں سے ملاقات کر لی ہو۔ زینب نے روتے ہوئے ماں کی چادر اس کے جسم پر رکھی اور کہا، حمزہ صاحب، آپ کی ماں نے آپ کو پھر بلا لیا، مگر یقین جانیے آپ کے بعد بھی یہ چادر زمین پر رہے گی، ان سب کے سر پر جنہیں ماں کی دعا کی ضرورت ہے۔ سالوں بعد ماں کی چادر فاؤنڈیشن ملک کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ بن گیا۔ ہر شہر میں اسکول، اسپتال اور ہنر کمرے کھل گئے، اور ہر دیوار پر ایک ہی جملہ لکھا تھا، ماں کی دعا مر کر بھی زندہ رہتی ہے۔ زینب اب خود ایک استاد بن چکی تھی۔ اس کے شاگرد جب اس سے پوچھتے، میڈم یہ ادارہ کس نے بنایا تھا، وہ مسکرا کر کہتی، ایک بیٹے نے جس نے دولت کے بعد سکون ڈھونڈا، اور وہ سکون اسے اپنی ماں کی چادر میں ملا۔ رات کے وقت جب زینب تنہا دفتر میں بیٹھتی تو وہ ماں کی چادر کو دیکھتی، ہاتھ لگا کر کہتی، امی آپ کا مشن مکمل ہو گیا، آپ کی دعا اب ہم سب کے ساتھ ہے۔ چاندنی میں وہ چادر ہلکی سی ہوا سے لہراتی، جیسے کہیں دور جنت میں کوئی ماں دعا دیتی ہو، بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے ماں کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔